بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، اسلامک انفو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر قصص القرآن، احادیث نبوی، اسلامی اور تاریخی واقعات اور سبق آموز کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اہم واقعہ ہے، جسے پہلی امتوں کے ہر دور میں بھی سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل رہی۔ خاص اور عام اپنی دینی محفلوں میں بڑی دلچسپی اور محبت سے اس کا ذکر کرتے تھے اور ایمان کی حرارت سے اپنے دلوں کو گرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو بمطابق 20 اگست 570 عیسوی ہوئی۔ اس وقت نوشیروان کے عہد حکومت کا 40واں سال تھا اور واقعہ اصحاب فیل کو گزرے 50 روز ہو چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو وہ ہندوستان میں جزیرہ سرندیپ یعنی سری لنکا میں اترے تھے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار کیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے رہے تھے۔ تاریخ طبری میں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھگڑا ہوا اور ان کو دبنا پڑا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو کر بالغ ہوئے اور میری حمایت کرنے کی عمر تک پہنچ گئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ جب حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر بتائی، پھر آپ نے قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس وقت آپ نے چھری اٹھائی تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ پھر ایک عورت سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کے ہاں جان کی دیت کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ 10 اونٹ۔ پھر اس عورت نے کہا کہ 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام کی قرآن اندازی کرو، پھر اس میں 10 بڑھاؤ، پھر اسی طرح جب اونٹوں کے نام نکلیں تو پھر اسی تعداد میں اونٹ ذبح کرنا۔ پھر 100 اونٹ پر قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام نکلا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عبد المطلب 100 اونٹ قربانی کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کعبہ سے واپس جانے لگے تو راستے میں بنی اسد کی ایک عورت ام قتال بنت نوفل سے گزر ہوا، تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر عورت نے کہا کہ جس قدر تمہارے فدیہ میں اونٹ ذبح کیے گئے ہیں میں اس قدر تمہیں اونٹ دیتی ہوں، تم اس وقت مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد المطلب کعبہ سے واپسی کے وقت حضرت عبداللہ کو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے آئے اور حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح کرایا۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پہلی عورت ام قتال بنت نوفل کے پاس آئے۔ پھر اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا کہ کیا تم نے مجھ سے ملنے کے بعد کسی عورت سے شادی کی ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی ہے۔ اس وقت ام قتال بنت نوفل نے کہا، اے عبداللہ، میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن اب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ کے نصیب میں آ گیا ہے، اب میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔